کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ مومنین کا ولی اللہ ہے، کافروں کا ولی شیطان؟ یہ تاغوت ہی طاقت ہے. اب شیطان کہتے ہیں وہ تاغوت بھی شیطان ہی ہے نا. شیطان کہہ دیجئے کوئی حرج نہیں، کسی کو برا نہیں لگے گا. نہیں سمجھے آپ؟ نہیں. اب یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں. کسی کے گھر جائیے، کسی کے بچے کو کہیے آپ کا بچہ بڑا شیطان ہے، تو بڑا خوش ہوتا ہے نا؟ خوش ہوتا ہے نا. ہاں بھائی میرے بچے کی تعریف ہو رہی ہے، میرے بچے کی. کسی کے بچے کو شیطان کہہ دیجئے، برا نہیں مانگنے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیے بھائی ماشاءاللہ آپ کا بچہ بڑا شیطان ہے. کہے گا ہاں بھائی واقعی بڑا شیطان ہے. لیکن ذرا کہہ کے دیکھیے آپ کا بچہ بڑا یزید ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ پوری دنیا کو یہ فرق سمجھ لینا چاہیے کہ ناموں کا اثر بھی اللہ نے دیا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ حالانکہ شیطان کتنی بڑی چیز ہے. شیطان یعنی سب کا ہی شیطان ہے، سب کے استاد ہے نا کہ نہیں ہے؟ لیکن نہیں، عرف عام میں جب شیطان کہا جائے تو شرارتی مطلب کیا ہوگا؟ مطلب شرارتی ہوگا. وہ شیطان مراد نہیں ہوتا، وہ اصلی شیطان ابلیس مراد. لیکن اگر کسی کو آپ نے مجازن بھی یزید کہہ دیا، لڑنے کھڑا ہو جائے گا. اور تم یزید، تمہارے ابا یزید، تمہارے دادا یزید. وہ جو یزید کی کبھی کہیں سے کوئی، آپ یاد رکھے گا ہمارے رسول بھائی کے ہمیں یزید کا درجہ وہی ہے جو ہماری ہیں، یعنی پلیت ترین، لعنتی ترین. میں جانتا ہوں اہل سنت کے عقائد کو، میں جانتا ہوں، میرے دوست ہیں، میں سب کو جانتا ہوں، علماء کو، مفتی حضرات کو، سب جانتا ہوں، سب کے نزدیک وہی ہے. مگر ایک ناصبی ٹولہ ہے جو کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس کے نام کو اچھا بنا کے پیش کر دیا جائے. تو کبھی برا مت لانا کیجیے، کبھی دعا کیا کیجیے. ہم نے کئیوں کو دعا دی بھی وہ بھاگ گئے میدان سے. ہم نے کہا اچھا بھئی ایسا ہے کہ بحث تو تم سے کر نہیں سکتے، تم بڑے قابل ہو، جو اس کو اپنا یزید کہتے ہیں، امیر کہتے ہیں. بھئی ایسا کرتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں. دعا آمین، دونوں آمین کہیں گے، میں بھی آمین کہوں گا، تم بھی آمین کہنا. بھائی دعا کرتے ہیں کہ بھئی پروردگار عالم قیامت کے دن ہمیں حسین کے ساتھ اٹھانا، علی کے ساتھ اٹھانا، حسن کے ساتھ اٹھانا، آل رسول کے ساتھ اٹھانا، اور تمہاری دعا کے پروردگار تمہیں تمہارے امیر یزید کے ساتھ اٹھا لے. اب دیکھئے گا وہ آمین کہتا ہے کہ نہیں کہتا، بھاگ جائے گا. آمین نہیں کہے گا، کبھی بھی آمین نہیں کہے گا. کیوں؟ اندر سے تو جانتا ہے نا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. یہ نہیں تو اگر کسی کو یقین نہیں تو بس دو کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں. ہمارے برادران کے دونوں مختلف مکاتب فکر کے ہیں، امام پاک اور یزید پلید. یہ کتاب کس کی ہے؟ علامہ شفیع اوکاڑوی رحمت اللہ علیہ. بہت بڑا عالم اپنے زمانے کا گزرا ہے، بہت بڑا عالم. اور عجیب بات یہ کہ ان کا انتقال جانتے کہاں ہوا؟ نشتر پارک میں 13 رجب کے میلاد یعنی جشن مولود کعبہ سے خطاب کیا ہے. علی کا ذکر کرتے کرتے ان کا دم نکل گیا. تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو، میں تو وہی تھا. 13 رجب کا میلاد ہوا، نشتر پارک میں تقریر کی ہے، مولا کے فضائل بیان کے. مولا کے فضائل بیان کرتے کرتے روح قفس انصری سے آزاد ہو گئی. ایسا آدمی ہے یہ سمجھ. ان کی کتاب ہے امام پاک اور یزید پلید. اور پھر اس کے بعد دوسری کتاب ظاہر کہ آپ جانتے ہیں سید ابو الاعلیٰ مودودی کی خلافت و ملوکیت. پڑھ لیجئے، اس میں ساری چیزیں سامنے نہ آ جائیں تو میرا نام بدل دیجئے گا. صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر. آئیے اب بات کو تھوڑا سا اور آگے لے کر چلتے. تو دو قسم کی ولایت آ گئی نا، ایک اللہ کی ولایت، ایک طاغوت کی ولایت. آئیے اور قسمیں آپ کو بتائیں ولایت کی. والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض. خود یہ مومنین اور مومنات ایک دوسرے کے ولی ہیں. یہاں بھی اولیاء ہے نا، ولی کی جمع اولیاء. یہاں بھی اولیاء، یہاں بھی ولی. یہ بھئی کی کیا ہوا؟ اللہ ولی، وہ ولی، لو مومنین بھی ولی ہو گئے، ہے نا. اچھا پھر کوئی خود ولی اللہ، ایک بار اللہ ولی، ایک بار اللہ کا کوئی ولی، تو کیا معنی ہوگا؟ کہ وہ اللہ کا سرپرست ہے. لفظوں کی بحث، اسی میں تو لوگ بہکاتے ہیں کہ مومن، اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ المومن. اور اس میں پھنس گئے اور بھی کہتے ہیں امیر المومنین فلاں. خدا کے بندے اللہ کا خوف کر. یہ لفظ جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو معنی اور ہوگا، بندے کے لیے استعمال ہوگا تو معنی. جب اللہ ولی تو پھر مطلق ولی، یعنی ہر شے کا سرپرست. اور جب کوئی اللہ کا ولی بنے گا تو یعنی اللہ کا محبوب بندہ. اسی لیے اولیاء اللہ، کتنے اولیاء اللہ ہیں دنیا میں، ہیں کہ نہیں ہیں؟
ہر مسلمانوں کے ہر فرقے میں آپ کو اولیاء اللہ ملیں گے. کیا مراد لیتے ہیں وہ؟ یعنی محبوب الہی، اللہ سے محبت کرنے والے بندوں کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے. لیکن ابھی ہم نے تفصیلی معنی نہیں بتائے. ابھی تو ہم صرف یہ بتا لیں کہ ولی کا ایک معنی یہ بھی ہوا کہ نہیں. پھر ایک جگہ ہے فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطانوں کے ولیوں سے لڑو. لو بھائی وہاں تو صاف صاف آ گیا اولیاء وہی ولی کی جمع. اب ایک یہ بھی آ گیا شیطان کے ولی، ان سے لڑو، جنگ کرو. تو ولی کا یہ معنی آ گیا. چلیے اپنے آ جائیے وہاں سے باہر آ جائیے، سامنے آ جائیے. معنی باپ بیٹی کا ولی ہے نا. میرے ساتھ ساتھ چلیں گے تو آپ کو بہت نتیجے پر لطف آئے گا. باپ بیٹے کا، بیٹی کا ولی ہے نا. اور خدا نہ کرے باپ نہ ہو تو بڑا بھائی ولی. ایک قسم یہ ہو گئی ولی کی. کوئی انکار کرے گا اس کی ولایت کا؟ نہیں کرے گا نا. ولی ولایت ہے اس کے پاس، بچوں کی ولایت ہے اپنے. اور پھر ایک وہ ولی جس کو میں وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ میرے بعد میرے مال کا، میرے بچوں کے تم ولی ہو جب تک میرے بچے بڑے نہ ہو جائیں. کوئی انکار کرے گا اس کی ولایت کا؟ ہے نا بھائی، ولی ہے، بنایا جا رہا ہے، شریعت میں بنایا جا رہا ہے، ولی بنایا جا رہا ہے. ولی ہے کہ نہیں ہے؟ حاکم شرع ولی، حاکم شرع ولی ہے کہ نہیں؟ اگر حاکم شرع کے پاس یہ ولایت نہ ہو احکام دینے کی تو آپ کا کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا. خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے طلاق کا مسئلہ پیش آ گیا، کچھ آ گیا، نہیں حل ہو رہا، جھگڑا بڑھ گیا. کون فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے؟ حاکم شرع. تو حاکم شرع کسے کہتے ہیں؟ جس کو پوری شریعت پہ عبور ہو، یا فٹ پاتھ پہ بیٹھنے والا؟ کون ہوگا حاکم شرع؟ حاکم شرع جو عبور رکھتا ہے نا، جو مجتہد ہو جبھی تو فتویٰ دے گا. اگر کوئی ظلم کر رہا ہے اور فیصلہ نہیں ہو پا رہا تو یہ حق کس کو ہے؟ اسی کو حق ہے کہ جب اس سے رجوع کریں گے تو اس کا فیصلہ آخری فیصلہ. اگر کسی بچی پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کا ولی نہیں ہے، باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، تو اللہ نے اس حاکم شرع کو اس کا ولی قرار دیا. اگر اس پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اسے نہیں چھوڑا جا رہا، تو 3 مہینے 4 مہینے جب بھی تحقیق کرنے کے بعد حاکم شرع کو حق ہے کہ وہ طلاق کہے گا اور طلاق ہو جائے گی. سنیے گا مطلب، وہ طلاق دے گا اور طلاق ہو گئی. واقعی کیوں؟ حاکم شرع کی ولایت ہے یہ. تو حاکم شرع معصوم نہیں، امام نہیں، نبی نہیں، کچھ نہیں، صرف شریعت پڑھ کے عبور حاصل کیا یہاں تک کہ فیصلہ دے سکے، فتویٰ دے سکے. اس کے پاس اتنا اختیار ہے، اس کے پاس اتنا اختیار ہے کہ وہ کہہ دے طلاق تو ہو گئی طلاق. اب بتاؤ جس کے پاس ولایت خاصہ ہو اس کے اختیارات کیا ہوں گے؟ اسی لیے لوگ میدان جنگ سے گھر چلے گئے تھے کہ اگر کہیں اس نے کہہ دیا طلاق تو ہو گئی طلاق. اللہ اوپر آ کے بیٹھ جاؤ بیٹا، اے بیٹا اوپر بیٹھ جاؤ. پانی لے کے نا یہاں بیٹھو، پانی لے کے میرے پاس بیٹھو. نہیں ابھی ہم نے دلیل تھوڑی قائم کی، ابھی تو ہم اشارے دے رہے ہیں آپ کو تاکہ آپ کے ذہن ہم سے بالکل ہم آہنگ ہو جائے نا، فریکوینسی ہماری آپ کی مل جائے. ابھی ہم اشارے دے رہے ہیں، ابھی دلیل نہیں قائم کی. ابھی تو ہم بلکہ پھیلا رہے ہیں سوال کو ہم پھیلاتے چلے جا رہے ہیں کہ سوال پھیل جائے. بھائی یہ بھی ولی، وہ بھی ولی، یہ بھی ولی، کیا مسئلہ کیا ہے؟ اور ہم جھگڑا کر رہے ہیں صبح سے شام. اور تو اور سنیے، لندن بھی ولی. ہاں پوچھ لیجئے پرانے لوگوں سے، پڑھنے بچہ گیا کیا کہتے تھے؟ کہاں گیا؟ ولایت. اب بتائیے آپ کہاں گیا ہے؟ تو کیا مطلب ہے ولایت کا؟ حکومت. کیونکہ مرکز وہ تھا نا، ان کے غلام تھے. اب تو آزاد ہے نا، ماشاءاللہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو سمجھ میں آ گئی بات؟ ولایت گیا ہے، پڑھنے گیا، نوکری کرنے. کہاں گیا؟ ولایت گیا ہے. ولایت گیا ہے. کیا ولایت؟ اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ولایت کا مطلب ہے اختیار، حکومت. کیونکہ ہماری باغ ڈور ان کے ہاتھ میں تھی، ہمارا اختیار لندن میں تھا، تو کہتے تھے ولایت جا رہے ہیں بھائی. اچھا، اور حکومتوں کو ولایت نہیں کہتے؟ اس کو سندھ کی ولایت دے دی، اس کو پنجاب کی ولایت دے دی، اس کو بصرے کی ولایت دے دی، اس کی شام کی ولایت
ہے نا تاریخ میں ساری چیز. تو ولایت ولایت ہر جگہ ولایت. بھائی ولایت کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم تو جھگڑا کیے جا رہے ہیں ولایت میں. تو یہاں تو ولایت ایسے بٹ رہی ہے بھائی. وہ بھی تم لاہور کے ولی، تم کراچی کے ولی. بھائی ایڈمنسٹریٹر وہی ہوگا نا جو بھی ہوگا، اچھا ہو یا برا ہو. والی تو ایک چاہیے. والی کے بغیر تو نہیں چلے گا نا. والی اور اس کی ولایت، بھائی یہاں کی ولایت اس کے پاس ہے. اس کو حکومت کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب اصطلاحات انگلش میں آ گئی اور بات ہے بھائی، ایڈمنسٹریٹر اور یہ اور وہ. لیکن اصل میں تو پہلے عربی اور فارسی کی اصطلاحات تھی نا، تو یہ استعمال ہوتا تھا. اور آپ تاریخ میں بھی یہ پڑھیں گے کہ جس فلاں نے فلاں کو فلاں جگہ کا والی بنا کے بھیجا، فلاں ولایت سونپی، فلاں جگہ کی ولایت سونپی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں، اسی لیے تو پھیلا رہا ہوں مطلب، تاکہ واضح ہو جائے کہ ولی کے معنی کتنے اور کہاں کہاں معنی آ رہے ہیں. ولی کا معنی سرپرست ہے نا. ایک معنی ہے سرپرست، ایک معنی ہے دوست، ایک معنی ہے آقا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور ایک معنی ہے حاکم. کیا ہے؟ حاکم اعلیٰ. اب بتا، قرآن مجید میں ولایتوں کا ذکر ہوا، اللہ کی ولایت. سوال پھر وہی آ گیا، یہ کیا مطلب ہوا کہ مومنین کا سرپرست تو اللہ ہے، ولی اللہ ہے، تو کافروں کا ولی جو ہے وہ شیطان ہے. تو کیا ان پر اللہ کی ولایت نہیں ہے؟ اللہ کی حکومت نہیں ہے؟ قرآن مجید نے اس مسئلے کو سب سے پہلے حل کیا. ہنالک الولایۃ للہ الحق. بس ولایت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ سب اللہ کے لیے. یعنی بے شک ان کے پاس ولایت اختیارات، یعنی اختیارات کا ایک حصہ ہے کہ اپنی مرضی سے جو چاہو کرو، اچھا کرو، برا کرو، گناہ کرو، ثواب کرو، تمہارا اختیار، تمہاری ولایت ہے اپنے اختیار پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن بطور کلی کوئی شے، حتیٰ کہ خود ابلیس، کیا اللہ کی ولایت سے باہر ہے؟ اگر ولایت سے باہر ہوتا تو مہلت کیوں مانگتا؟ مہلت مانگی ہے نا، مہلت مانگی نا کہ پروردگار مہلت دے دے. کہا جا تجھے مہلت دے دی، قیامت تک کی مہلت دے دی. تو جس کے پاس اختیار ہے وہی مہلت دے گا نا. سمجھ گئے؟ ہنالک الولایۃ للہ الحق. اللہ کی ولایت یعنی ہر شے پر اللہ کی ولایت. اس کی اس ولایت مطلقہ میں کوئی اس کا شریک. اطمینان سے سنیے. اب آئیے ایک اور آیت جس پر آپ سارا سال زندگی گزر جاتی ہے، مجلسیں سنتے، آج ہم سے بھی سن لیجئے. سورہ مائدہ 55ویں آیت. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بس اللہ تمہارا ولی، رسول تمہارا ولی، اور یہ تیسرا، یہ تیسرے جمع ہے نا بھائی، مت گھبراؤ، جمع کا ترجمہ کر لو تاکہ کوئی ناراض نہ ہو. اور یہ تیسرے جنہوں نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی حالت رکوع میں، یہ تمہارے ولی. سمجھ میں آگئی بات؟ میں نے کہا چلو اعتراض کوئی کرتا ہے ہم جمع کر لیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہم جمع کا ترجمہ کر دیا ہم نے، بات ہوئی. اب یہ انما کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے کہ بس یعنی یہ ولی ہے، اس کے سوا کوئی ولی. معبود اتنی ساری ولایتیں تو نے قرآن میں ذکر کر دی. مومن ولی، مومنہ ولی، باپ ولی، بھائی ولی، جس کو وصیت سے بنا دیا وہ ولی، اور وارث بھی ولی. جناب زکریا نے جو دعا کی تھی تو اس میں یہی دعا کی تھی کہ پروردگار اپنی بارگاہ سے مجھے ولی دے، وارث دے. یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث. حبلی ولی، مجھے اپنا عطا کر دے اپنی بارگاہ سے ایک ولی. تو ولی بھی ہے بھائی، ہے کہ نہیں؟ اتنے سارے معنی معبود، یہ اتنی ساری ولایتوں کا تو نے خود ذکر کیا، تو پھر یہ حصر کیوں؟ انما کلمہ حصر ہے نا، انما کے ذریعے حصر کو. بس انما کا مطلب جانتے ہیں نا، جو اندر ہے باہر نہیں آ سکتا، جو باہر ہے وہ اندر ہے نا. بقول وہ سرکار نعیم الملت کے شہید غلام حسین نعیمی صاحب ساہیوال والے، بقول ان کے کہ انما تعالی ہے. یہ میں نے 1980 میں مطلب پڑھا تھا، بتا رہا ہوں آپ. 41 سال ہو گئے مجھے یہ مطلب یاد ہے، اس لیے میں نے ان کا نام لیا کہ ان کی روح خوش ہو جائے. کہ وہاں ان کا مطلب میں نے دیکھا تھا، وہ بتاتے تھے کہ انما ایک تعالی ہے کہ جس آیت پہ لگ جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اندر ہے وہ باہر نہیں آ سکے گا، جو باہر ہے وہ اندر. نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں چلیے ابھی سمجھا دیتا ہوں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات علیہ. اب سمجھ میں آ گیا کہ انما کا کیا مطلب ہے؟ بس اس عصمت و طہارت کے حکم سے جو اندر ہے وہ باہر نہیں آ سکتا، جو باہر ہے قیامت تک کبھی اندر جا نہیں سکتا. سمجھ میں آ گئے؟ چلیے
سمیٹتے ہم ایک ایک سوال کر کے جواب دیتے چلے جاتے ہیں نا آپ کو. بس انما بس ولی ہے تو معبود اتنی ساری ولایتوں کا تو ذکر ہو گیا. تو یہاں حصر بس ان کے سوا کوئی ولی نہیں. اللہ ولی، رسول ولی، اور یہ تیسرا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وہم راکعون. اور وہ جنہوں نے جو ایمان لائے، جنہوں نے نماز قائم کی اور جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی. بھئی حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہم کہتے ہیں ایک ہی ہے نا، تاریخ بھی کہتی ہے ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے. لیکن پھر بھی چلے ہم اپنے برادران کی بات مانے لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. وہ کہتے ہیں نہیں جمع کا صیغہ ہے، بہت ساروں نے زکوٰۃ دی ہے، تو بھئی کسی کا نام تو ہے نہیں. لیکن ہم آج بتائیں گے دوسروں کے نام بھی. کوئی تو پیش نہیں کر سکے گا نا. اب دیکھیں اتنی بڑی بات میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کوئی نہیں پیش کر سکے گا جمع کے جواب میں نام. بھئی اب جواب کریں گے جمع کا صیغہ تو نام بھی تو لائیے. علی کے سوا کسی کا نام ہی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو نہیں معلوم، میں دے دوں گا نام. آپ اطمینان رکھیے. آپ پریشان بھی ہو گئے کچھ مومن کے یہ کیا بات. ہم تو آج تک علی سمجھتے رہے، کہہ رہے اور بھی شامل ہیں. میں بتا رہا ہوں نا، ابھی بتا دوں گا آپ کو نام. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ابھی بتا دوں. انما یہ تو طے ہو گیا نا کہ بس ولی. بس انما نے بتایا کہ قرآن مجید میں جیسے امام کا لفظ مختلف معنوں میں ہے، ایسے ہر جگہ ولایت وہ ولایت نہیں جو سمجھا جا رہا ہے. انما کے ساتھ بتایا کہ یہ ولایت خاصہ ہے. کیا ہے یہ ولایت خاصہ؟ یعنی اختیارات کے ساتھ. کون سی ولایت؟ جس میں اختیار ہو حکومت کا. کہاں تک؟ قرآن نے یہ نہیں بتایا، بس اتنا بتا دیا انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی، رسول تمہارا ولی، اور تیسرا تمہارا ولی. مطلب کیا ہوا؟ اللہ نہیں ہے کہیں، اللہ نہیں، یعنی جہاں تک اللہ کی ولایت ہے وہاں تک رسول کی، وہاں تک تیسرے کی. فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے یہ بھی تو بتا کے جائیں علی کے شیعوں کو، سب کو. سن لو فرق کیا ہے. ولایت خاصہ، انما کے ساتھ کس کا ذکر ہوا؟ ولایت خاصہ کا، یعنی جہاں اختیارات، تمام اختیارات کے ساتھ. میں نے 3 ہستیوں کا ذکر کیا، ڈر گئے ہمارے برادران بھی ڈر گئے. یہ کیا کہہ دیا انہی نے کہ جہاں تک اللہ کی ولایت وہاں تک رسول کی ولایت، وہاں تک وہ تیسرے کی بھی ولایت. اچھا نہ مانیے آپ. اگر قرآن کہہ رہا ہے الحمدللہ رب ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا، وہی قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً ہے نا. یعنی جہاں تک اللہ کی ربوبیت وہاں تک اس کے حبیب کی رسالت. نہیں یقین؟ دوسری سورہ فرقان کی پہلی آیت لے لیجئے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت وہ ذات جس نے اپنے بندے پر اس فرقان کو، یعنی حق و باطل میں فرق رکھنے والی کتاب کو نازل کیا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، کیوں؟ لیکون للعالمین نذیرا. انسانوں کو نہیں، زمین پہ بسنے والوں کو نہیں، جہاں تک اللہ کی ربوبیت سارے عالمین کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا. ہم نے اپنے حبیب کو، سمجھ میں آگئی بات جو بات کر رہا ہوں کہ ولایت، ابھی فرق میں بتاؤں گا نا، کسی کو نہیں معلوم تو میں بتاؤں گا. بس ولایت خاصہ اختیارات کے ساتھ، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور یہ تیسرے کے لیے. ابھی نام نہیں لے رہا میں، اور یہ تیسرے کے لیے. ایسے ہی ہے. اب آئیے فرق کیا ہے؟ جہاں سے توحید الگ ہوگی، جہاں سے وہ یکتا، جہاں سے وہ عہد. اللہ کے لیے ولایت مطلق خاصہ. مطلق خاصہ کیا مطلب؟ بہت آسان مطلب ہے. اللہ کی ولایت مطلق خاصہ کا مطلب یہ کہ اللہ کی ولایت میں کوئی اس کا شریک. کون سی ولایت؟ یہ بتائی کہ اللہ کو کسی نے ولایت دی ہے؟ بتائی. سب سن رہے ہیں نا میری بات؟ کسی کو اونگ تو نہیں آئی؟ ہاں سونا نہیں. مطلب یہی ہے اصلی جو دے رہا ہوں. اللہ کو کسی نے ولایت دی ہے؟ نہیں دی نا. اللہ کے لیے ولایت مطلق خاصہ بالذات، کیونکہ وہ خالق ہے ہر شے کا.
جتنی چیزیں کائنات میں جو بھی، حتیٰ کہ اپنے حبیب کے نور کا خالق بھی وہی، اور اس نور کا بھی وہی خالق جسے ساتھ ساتھ اپنے حبیب کے نور کے ساتھ ساتھ خلق کر رہا تھا۔ ابھی بتا دیں گے کون سا نور، ابھی بتا دیں گے۔ تو اب سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی ولایت مطلقہ خاصہ میں کوئی اس کا شریک نہیں، کیونکہ اسے کسی نے دی نہیں۔ اب انصاف سے بتاؤ، محمد عربی کی ولایت بالذات ہے یا اللہ نے دی ہے؟ کس نے دی ہے؟ اختیارات اپنی جگہ، مگر ملی تو اللہ کی جانب سے ہے نا۔ اگر نہیں یقین آتا تو آؤ تمہیں بتاؤں، یہ اللہ ہی نے تو دی ہے ولایت، اس لیے غدیر خم میں اعلان کرایا رسول سے، اے حبیب بتائیے کہ مولا کس نے بنایا ہے؟ نہیں آپ کے دونوں نعرے مکس ہو گئے، کوئی اگلا نعرہ لگاؤ ذرا صحیح سے پتہ چلے مجھے، بیٹھے ہو پھر دعا میں خود ہی لگا دیتا ہوں بھائی۔ یا جزاک اللہ، یا اللہ حافظ۔